بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هل أتاك حديث الغاشية تحقیق آ گئی ہے آپ کے پاس بات چھا جانے والی قیامت کی۔ وجوه يومئذ خاشعة کئی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عاملة ناصبة عمل کرنے والے تھک جانے والے۔ تصلى نارا حامية وہ داخل ہوں گے بھڑکتی آگ میں، تسقى من عين آنية پلائے جائیں گے وہ گرم کھولتے ہوئے چشمے سے۔ ليس لهم طعام إلا من ضريع نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا سوائے خاردار جھاڑی کے۔ لا يسمن ولا يغني من جوع نہ وہ موٹا کرے گا اور نہ فائدہ دے گا بھوک سے۔ وجوه يومئذ ناعمة کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعيها راضية اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، في جنة عالية بہشت بری میں ہوں گے، لا تسمع فيها لاغية نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات۔ فيها عين جارية اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا، فيها سرر مرفوعة اس میں تخت ہوں گے اونچے اونچے، وأكواب موضوعة اور سامنے ساغر رکھے ہوں گے، ونمارق مصفوفة اور گاؤ تکیے برابر قطار میں لگے ہوں گے، وزرابي مبثوثة اور نفیس غالیچے بچھے ہوں گے۔ حسبک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے احوال اور اس کی مصیبت خیز ہولناکیوں کا ذکر کرتا ہے کہ قیامت تمام مخلوق کو اپنی سختیوں سے ڈھانپ لے گی۔ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی۔ لوگ الگ الگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور دوسرا گروہ جہنم کو سدھارے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کے وصف سے آگاہ فرمایا۔ جہنمیوں کے وصف میں فرمایا وجوہ یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن بہت سے چہرے خاشعہ، ذلت، فضیحت اور رسوائی کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے، یعنی عذاب میں سخت تھکے ہوئے ہوں گے۔ ان کو چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ میں اس فرمان میں اس معنی کا احتمال ہے کہ دنیا کے اندر مشقت اٹھانے والے چہرے اس روز جھکے ہوئے ہوں گے۔ دنیا کے اندر ان کی مشقت یہ تھی کہ وہ بڑے عبادت گزار اور عمل کرنے والے تھے، مگر چونکہ اس عمل میں ایمان کی شرط معدوم تھی، اس لیے عمل قیامت کے دن اڑتا ہوا غبار بن جائے گا۔ یہ احتمال معنی کے اعتبار سے اگرچہ صحیح ہے مگر سیاق کلام اس پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ پہلے معنی ہی قطعی طور پر صحیح ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ظرف کے ساتھ مقید کیا ہے اور وہ ہے قیامت کا دن، کیونکہ یہاں عمومی طور پر اہل جہنم کا ذکر کرنا مقصود ہے اور احتمال اہل جہنم کی نسبت سے بہت ہی چھوٹا سا جز ہے، کیونکہ یہ کلام قیامت کی سختی کے لوگوں کو ڈھانپ لینے کے حال میں ہے اور اس میں دنیا کے اندر ان کے احوال سے کوئی تعرض نہیں۔ تصلا نارا حامیہ، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، یعنی اس کی حرارت بہت سخت ہوگی جو ان کو ہر جگہ سے گھیر لے گی۔ تسقى من عین آنیہ، یہ کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا، یعنی انتہائی گرم۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا،
جو چہروں کو بھون ڈالے گا، پس یہ ہوگا ان کا مشروب۔ رہا ان کا طعام، لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ یہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ کھانے سے دو امور میں سے ایک مقصود ہوتا ہے، کھانے والے کی بھوک مٹانا اور اس کی بھوک کی تکلیف دور کرنا، اس کے بدن کو موٹا کرنا، اور اس کھانے میں دونوں امور کے لیے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ کھانا کڑواہٹ، بدبودار اور گھٹیا پن میں انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ رہے نیکوکار تو قیامت کے روز ان کے چہرے ناعمہ تر و تازہ ہوں گے، یعنی ان پر نعمتوں کی تازگی عیاں ہوگی، ان کے بدن تر و تازہ ہوں گے اور ان کے چہرے نور سے دمک رہے ہوں گے اور وہ انتہائی خوش ہوں گے۔ لسعیہا، اپنے اعمال سے جو اس نے دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کو آگے بھیجا، راضیہ، خوش ہوں گے، کیونکہ ان کو ان کی کوشش کا ثواب کئی گنا جمع کیا ہوا ملا۔ پس انہوں نے اپنے انجام کی تعریف کی اور انہیں ہر وہ چیز حاصل ہو گئی جس کی وہ تمنا کرتے تھے، اور یہ سب کچھ فی جنہ، ایسی جنت میں ملے گا جس میں نعمتوں کی تمام انواع جمع ہیں، عالیہ، جو اپنے محل و منازل میں بہت بلند ہے۔ پس اس کا محل و مقام اعلیٰ علیین میں ہے، اس کی منازل بہت بلند مسکن ہیں، اس میں بالا خانے ہیں اور بالا خانوں پر بنائے گئے بالا خانے ہیں، جہاں سے وہ اکرام و تکریم کی نعمتوں کا نظارہ کر سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی ہے۔ قطوفہا دانیہ، جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، جس میں نہایت لذیذ میوے بکثرت ہوں گے اور بہت زیادہ اچھے اچھے پھل ہوں گے جن کا حصول بہت آسان ہوگا۔ جس حال میں بھی وہ ہوں گے وہ ان پھلوں کو حاصل کر سکیں گے، انہیں کسی درخت پر چڑھنے کی حاجت ہوگی، نہ کوئی ایسا پھل ہوگا جس کا حصول ان کے لیے دشوار ہو۔ لا تسمع فیہا، اس میں نہیں سنیں گے، یعنی جنت کے اندر لاغیہ، کوئی حرام بات تو کجا کوئی لغو اور باطل کلمہ بھی نہیں سنیں گے، بلکہ ان کا تمام تر کلام اچھا اور نفع بخش ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر، ان پر اللہ تعالیٰ کی لگاتار نعمتوں کے ذکر اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والوں میں باہم آداب حسنہ پر مشتمل ہوگا، جو دلوں کو مسرت اور شرح صدر عطا کرے گا۔ فیہ عین جاریہ، یہ اسم جنس ہے، یعنی اس کے اندر چشمے جاری ہوں گے۔ اہل جنت جیسے چاہیں گے اور جہاں چاہیں گے ان چشموں کو رخ موڑ کر ان سے نہریں نکال کر لے جائیں گے۔ فیہا سرور مرفوعہ، سرور سریر کی جمع ہے اور بیٹھنے کی ان جگہوں کو کہتے ہیں جو بذات خود بلند ہو اور ان کو ملائم اور نرم بچھونوں کے ذریعے بلند کیا گیا ہو۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، یعنی مختلف انواع کے لذیذ مشروبات سے لبریز آب خورے ان کے سامنے رکھے ہوئے ہوں گے جو ان کے لیے تیار کیے گئے ہوں گے اور ان کی طلب اور اختیار کے تحت ہوں گے، اور ہمیشہ رہنے والے کم عمر لڑکے خدمت کے لیے ان کے پاس گھوم پھر رہے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، یعنی حریر اور دبیز ریشم وغیرہ کے تکیے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کو بیٹھنے اور ان پر آرام کرنے کے لیے صف در صف بچھایا گیا ہوگا، اور وہ ان کو خود بنانے یا خود بچھانے کی فکر سے آزاد اور آرام میں ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، زرابی سے مراد خوبصورت بچھونے ہیں، یعنی ان کی مجالس ہر جانب سے ان بچھونوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ چلو۔ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت کیا پس نہیں دیکھتے وہ اونٹوں کی طرف کیسے پیدا کیے گئے وہ، وإلى السماء كيف رفعت اور آسمان کی طرف کیسے بلند کیا گیا وہ، وإلى الجبال كيف اور پہاڑوں کی طرف کیسے گاڑے گئے وہ، وإلى الأرض كيف سطحت اور زمین کی طرف کیسے بچھائی گئی وہ۔ وذكر إنما أنت مذكر بس آپ نصیحت کریں، بس آپ تو نصیحت ہی کرنے والے ہیں۔ لست عليهم بمسيطر
نہیں ہے آپ ان پر کوئی داروغہ إلا من تولى وكفر مگر جس نے روگردانی کی اور کفر کیا فيعذبه الله العذاب الأكبر تو عذاب دے گا اسے اللہ عذاب بہت بڑا إن إلينا إيابهم بلا شبہ ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ثم إن علينا حسابهم پھر یقیناً ہمارے ہی ذمے ہے ان کا حساب اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرتے اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کریں جو اس کی توحید پر دلالت کرتی ہیں فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے یعنی کیا وہ اس کی انوکھی تخلیق پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ نے ان کو بندوں کے لیے مسخر اور ان بے شمار منافع اور مصالح کے لیے ان کا مطیع کر دیا جن کے وہ ضرورت مند ہوتے ہیں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑوں کی طرف کے کیسے وہ نصب کیے گئے ہیں یعنی خوبصورت اور نمایاں بنا کر ان کو نصب کیا گیا ہے جس سے زمین کو استقرار اور ثبات حاصل ہوا جس سے وہ حرکت نہیں کرتی اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں میں انسان کے لیے بڑے بڑے فوائد ودیعت کیے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کی طرف کے کس طرح وہ بچھائی گئی ہے یعنی زمین کو کس طرح کشادگی کے ساتھ پھیلایا اور نہایت نرم اور ہموار بنایا گیا تاکہ بندے اس پر ٹھکانہ کر سکیں اس پر کھیتی باڑی کر سکیں باغات اگا سکیں عمارتیں تعمیر کر سکیں اور اس کے راستوں پر سفر کر سکیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمین کا ہموار ہونا اس کے گول ہونے کے منافی نہیں اس کو ہر جانب سے افلاک نے گھیرا ہوا ہے جیسا کہ عقل و نقل حس اور مشاہدہ اس پر دلالت کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے ہاں یہ مذکور اور معروف ہے خاص طور پر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دور کی مسافتوں کو قریب کرنے کے لیے جو اسباب فراہم کیے ہیں ان کے ذریعے لوگ زمین کو اکثر گوشوں سے واقف ہو گئے ہیں کسی شے کا ہموار ہونا ایک بہت ہی چھوٹے جسم کی گولائی کے منافی ہوتا ہے جسے اگر ہموار کیا جائے تو اس میں قابل ذکر گولائی باقی نہیں رہے گی رہا کرۂ زمین کا جسم جو کہ بہت ہی بڑا اور کشادہ ہے جو بیک وقت گول اور ہموار ہے دونوں امور ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے جیسا کہ اہل خبر کو اس کی معرفت حاصل ہے فذکر انما انت مذکر یعنی لوگوں کو وعد و نصیحت اور ان کو تنبیہ کیجیے اور ان کو خبر دیجیے کیونکہ آپ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور ان کو نصیحت کرنے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں آپ کو ان پر داروغہ بنا کر اور مسلط کر کے نہیں بھیجا گیا اور نہ ان کے اعمال کا وکیل بنا کر ہی بھیجا گیا ہے پس جب آپ نے وہ ذمہ داری پوری کر دی جو آپ کے سپرد کی گئی تھی تو اس کے بعد آپ پر کوئی ملامت نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مانند ہے وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید اور آپ ان کے ساتھ زبردستی کرنے والے نہیں ہیں آپ قرآن کے ذریعے سے اس شخص کو نصیحت کرتے رہیں جو میرے عذاب کی وعید سے ڈرتا ہے الا من تولا وکفر مگر جو کوئی اطاعت سے منہ موڑ کر کفر کا رویہ اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر تو اللہ اسے نہایت سخت اور دائمی عذاب دے گا ان الینا ایابہم یعنی تمام خلائق کو ہماری ہی طرف لوٹنا اور قیامت کے روز ان سب کو ہمارے ہی پاس اکٹھے ہونا ہے ثم ان علینا حسابہم پھر انہوں نے جو کوئی اچھا برا عمل کیا ہے ان سے اس کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے اس حساب کو آسان فرمائے اور ہمارے نام اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دائیں ہاتھ میں عنایت فرمائے آمین جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ